السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام۔ کل ہم نے پڑھے تھے نا نون ساکن اور نون تنوین کے احکام، اس جی میں 4 احکام ہے نا، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب۔ کل ہم نے اظہار کیا تھا، آج ادغام پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام، اس میں ادغام نمبر 2 پہ ادغام آتا ہے۔ تو ادغام کا لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا۔ ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا دینا کہ وہ دونوں مل کر ایک مشدد حروف بن جائے، مشدد حرف بن جائے، اور دونوں کی ادائیگی کے وقت اور دونوں کی ادائیگی ایک ہی مخرج سے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا دینا کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے اور دونوں کی ادائیگی ایک ہی مخرج سے ہو۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون تنوین، ہم نون تنوین نون ساکن کے کام پڑھ رہے ہیں نا۔ جی نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو ادغام جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ، اور ادغام بلا غنہ یعنی غنے کے بغیر۔ غنے کے ساتھ یا نون میم واو میں ہوتا ہے ینمو، اور بلا غنہ بغیر غنے کے لام اور را میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں۔ ادغام غنے کے ساتھ نون ساکن کی مثالیں، نون ساکن نون تنوین کے بعد کئی مسئلہ ہے نا کہ ادغام جو ہوتا ہے، نون ساکن کی مثالیں ادغام بدغنہ، یا نون میم واو میں ہوتا ہے تو یا کی مثال نون ساکن ہے اور پھر یا ہے، عین دن، عین دن، یہاں غنہ ہوگا، ادغام ہوگا، نون یا میں مل جائے گا، نون کو یا میں چینج کر دیں گے یعنی مرج کر دیں گے۔ یہ نون ساکن ہے اور یہ یا ہے، ایک ساکن حروف اور دوسرا متحرک حروف۔ متحرک کہتے ہیں جس پر حرکت ہو، یا پہ فتح ہے نا، حرکت ہے، اور نون پہ جزم ہے ساکن۔ نون ساکن اور یہ متحرک ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے تو عین دن ایسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جی عین دن غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر نون کی مثال نون ساکن ہے پھر نون ہے، نون کے اوپر فتح ہے، ایک ساکن حروف ہے دوسرا متحرک ہے، تو اس کو پڑھیں گے من نشاء غنے کے ساتھ، من نشاء۔ پھر میم ہے، یا نون میم واو میں ہوتا ہے نا ادغام 4 حروف میں، پھر میم ہے، پھر نون ساکن دن میم، میم کے اوپر فتح اور یہ نون ساکن، تو اس کو پڑھیں گے مم محیسن، مم محیسن۔ پھر واو کی جو مثال ہے، یہ نون ساکن ہے دن واو ہے، نون ساکن کے بعد یہ حرف آئے یا نون میم واو تو ادغام ہوگا، جی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ من ورائہم، یہ نون ساکن ایک ساکن حروف ہے دوسرا متحرک ہے، واو پہ فتح ہے تو یہ متحرک ہے، تو اس کو من ورائہم، من ورائہم ایسے پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گیا ادغام کے ساتھ، ادغام غنے کے ساتھ، اور پھر ادغام بغیر غنے کے بھی ہوتا ہے، آگے بتاتی ہوں۔ یہ نون ساکن کی مثالیں ہو گئیں، یہ نون تنوین کی مثال ادغام غنے کے ساتھ،
یہ یا ہے، انہی حروفوں میں یا نون میم واو میں نون تنوین کے بعد آئیں گے تو وہ ادغام گنہ کے ساتھ ہوگا. تو یہ یا ہے، یہ را فتح تائن نون تنوین خیرین یرا، نون تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو خیرین یرا ایسے پڑھیں گے خیرین یرا. پھر نون کی مثال، یہ کاف فتح تائن نون تنوین پھر نون آ رہا ہے، نون تنوین کے بعد کرنا نا، نون ساکن کے بعد جیسے کیا ایسے نون تنوین کے بعد نون آ رہا ہے تو یہ صدیقا نبیہ. پھر میم کی مثال سورتن تا کسرتین تن نون تنوین پھر میم آ رہا ہے سورتن مثلہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ جی. سورتن مثلہ. پھر واو کی مثال نون تنوین کے بعد واو سراجا وہاجا سراجا وہاجا. یہ تو ہوگی ادغام غننے کے ساتھ، یہ نون ساکن کے بعد اور یہ نون تنوین کے بعد. اب ادغام بغیر غننے کے بلا غنہ، وہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، نہ نون تنوین کے بعد لام را ہے اس میں غنہ ہوتا ہے، نہ نون ساکن کے بعد غنہ ہوتا ہے لام اور را میں. یہ نون ساکن کی مثال ہے لام ملدن، یہ نون ساکن دن لام ہے تو ملدن پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کرنا، ادغام تو کرنا ہے ملدن. یہ را مر رأسن، نون ساکن کے بعد را مر رأسن، یہ نون ساکن کی مثال ہو گئی بغیر غننے کے. یہ نون تنوین کی مثال بغیر غننے کے. لام نون ساکن کی ہو گئی، یہ را نون ساکن کی ہو گئی ملدن اور مر رأسن. اب نون تنوین کی مثال، یہ لام ہے اور یہ فتح تعین ہے متاعن اور یہ لام اس کے بعد نون تنوین ہے نا، دو فتح تعین کسرہ تعین ضمہ تعین نون تنوین، اس کو نون تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد لام آیا تو متاعن للمقوین، ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. پھر یہ را کی مثال را ضمہ تعین نون تنوین پھر اس کے بعد را غفور الرحیم، اس میں غنہ نہیں ہوتا نا، آواز میں نہیں آتا نا غفور الرحیم. ٹھیک ہے، جی. سمجھ آ گئی؟ جی. ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غننے کے ساتھ ایک بغیر غننے کے ساتھ. غننے کے ساتھ یا نون میم واو میں ہوتا ہے، وہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یا نون میم آئے تو وہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن لام اور را میں نہیں ہوتا، وہ غننے کے بغیر ہوتا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آئے تو غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے جی. تو ادغام کیا ہے؟ حرف ساکن کو، یہ حرف ساکن ہے نا نون، اس کو متحرک حروف میں اس طرح ملا دینا کہ دونوں مل کر ایک مشدد حروف بن جائے. یہ دیکھو من نشاء، پھر اس کے اوپر شد ہو گئی تو یہ مشدد ہو گیا حروف، شد اس کے اوپر دی گئی ہے. پھر کیونکہ ایک حرف بنانا نا ان کو، ایک ساکن کو دوسرا متحرک کو، دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے اور دونوں کی ادائیگی ایک ہی مخرج سے ہو. ٹھیک ہے، جی. یہ ہے ادغام. بس آج اتنا ہی، دعا پڑھ لو. سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.